ایک تعزیتی محفل کی شکل اختیار کر لی ہے ہماری اس مجلس نے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام اکابرین جو اب ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ رحمتیں ان پر نازل فرمائے، اور ان کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، یقیناً موت حق ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بڑے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنا نصب العین، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی، وہ ہمارے اور آپ کے لیے بطور امانت چھوڑ جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان کے نصب العین کو، ان کے مقصد زندگی کو زندہ بھی رکھیں اور اس کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی صفات مبارکہ کو مختصر الفاظ میں اس کی تعبیر کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ بھی پردہ کر رہے ہیں۔ اب غزوہ احد کے موقع پر جب یہ افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ کرام وہ بیٹھ گئے، کسی نے تلوار توڑ دی کہ جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ نہ رہے تو اب کیا لڑنا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ایک تعلیم دی ان کو جو پوری امت کے لیے تعلیم بنی۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ تمام انبیاء دنیا سے گئے، آپ نے بھی ایک دن پردہ کرنا ہے، تو جو مقصد وہ لے کر آئے تھے کیا تم اس میں پسپائی اختیار کر لو گے؟ اور اگر پسپائی اختیار کرو گے تو اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ مفسرین ساتھ میں ایک نقطہ لگاتے ہیں بل یضر نفسہ، اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیا جا سکتا۔
اللہ رب العزت نے اپنی دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اور جب آپ اپنی خدمات کو جاری رکھیں گے تو اپنے استادوں کے لیے، اپنے اکابر کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، پوری امت اس پر عمل پیرا ہے۔ لیکن امام بخاری نے جب کتاب کا آغاز کیا تو کتاب الوحی سے کیا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو حدیث باب لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو کام بھی آپ شروع کریں اس کے لیے اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت عمل ہے قلب کا۔ پھر اس کا اظہار ہوتا ہے یا زبان کے ذریعے سے یا اعضاء و جوارح کے ذریعے سے۔ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟